مجھے یہ بتائیں کہ واٹ اٹ مینس فار یو. ایک تو یہ ہے کہ از دیٹ اے سیٹ بیک یا پھر کس طریقے سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ سیٹ بیک اس سینس میں کہیں گے کہ جو میں سمجھتا ہوں، مطلب آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بینگ اے کے پی گورنمنٹ، ٹھیک ہے، سی ایم جہاں ہمارا موجود ہو، جہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ڈومین ہے، ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں دھاندلی ہو جائے، یہ ہمارے لیے سیٹ بیک ہے. چاہے ہم بے شک کہہ لیں کہ آر اوز الیکشن کمیشن، لیکن جس سی ایم نے یہ بیان دیا کہ وہ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے، اور بعد میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھائی جو اگر دھاندلی کرے تو اس پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اگر ہوئی ہوتی جس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے، تو ہی وڈ ہیو بین دی فرسٹ ون کہ جی اب تو میں یہ کارروائی کروں گا، یہ کروں گا. دیکھیں ابھی پہلے 2 دن میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کنسولیڈیشن فیز میں عمر ایوب صاحب وہ ایویڈنس سامنے رکھیں گے اور کنفرنٹ کریں گے، تو نیچرلی وہ سٹیج آنی ہے. پریزائڈنگ آفیسر سٹاف تو وہیں کا ہے نا، کے پی کے کا ہے، کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا، کوئی پاپولیشن ویلفیئر کا ہوگا، کوئی ہیلتھ کا ہوگا، جس کو پریزائڈنگ آفیسر. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی وی آر ٹیکنگ آور ٹائم اور کنسولیڈیشن ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہوتے ہی دھاندلی تو نیریٹو بلڈنگ بہت پہلے سے شروع ہو جاتی؟ اگر دھاندلی ہوتی تو یہ ان کے یہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے بہت سارے وہ نکل کے آگے کہہ دیتے کہ جی یہ الیکشن کا رزلٹ ہم سے جو ہے اس طرح کیا گیا ہے. دیکھیں نا 300 350 کے قریب، مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں، 300 600 سے زیادہ ہے پولنگ، 600 سے زیادہ پولنگ. تو پھر آپ دیکھیں نا پریزائڈنگ آفیسر اتنے سارے تو نہیں ہو سکتے کہ جو 600 بندوں کو تو نہیں آپ مینج کر سکتے. پھر پولنگ ایجنٹ بھی ہے نا، نہیں میرے بھائی پولنگ ایجنٹ بھی ہے. دیکھیں نا پریزائڈنگ افسر ہیں، اس کے اوپر پولنگ ایجنٹ ہیں، پھر جو فزیکل ہوتا ہے وہ جو مٹیریل وہ سارا کا سارا وہاں پہ اویلیبل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر دیکھیں کہ ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ان کی ہے، وہاں پہ ان کی تنظیم موجود ہے، وہاں پہ ان کے پولنگ ایجنٹ موجود ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم 90,000 ووٹ ان کے دھاندلی سے ان کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر آپ حکومت ہی چھوڑ دیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ اب آپ نے پیپلز پارٹی کو کیا انسیکیور کر دیا اس اپنی جیت کے بعد؟ بہت سارے لوگوں کو انسیکیور نہیں، وہ ڈی جی خان کا ان کا رونا ہے. ڈی جی خان کا رونا ان کا کیا، ہم جیت گئے، ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں پہ انہوں نے بھی کھڑا کیا ہمارا ڈی جی خان. آپ دیکھیں 3 بڑے رزلٹ، 2 تو ایک لاہور کا حافظ نعمان صاحب، ایک بابر نواز صاحب، اور تیسرا یہ جو ہمارا. اچھا ان کے بھی ووٹ کم ہوئے، پہلے انہوں نے 71,000 ہار کے لیے تھے، اب جیت کے 63,000 ان کے. اب وہ کوسا صاحب جو ہیں وہ حالانکہ اچھے خاصے بڑے پاورفل کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کو ہرا دیا ڈی جی خان میں. اب بڑے عرصے بعد ہماری ڈی جی خان میں ہمارے پاس دوبارہ سے وہ سیٹ آ گئی ہے. دیکھیں یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ عوام ہماری سیاست سے اتفاق کر رہی ہے اور عوام پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کی سیاست سے اتفاق نہیں کر رہی. یہ ایک انڈیکیشن عوام نے دے دیا آپ نے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ اب جو انہوں نے پورا فارمولا رکھ کے آپ کے سامنے دے دیا کہ آپ کس طریقے سے کس طرح سے ان کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے علم میں نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کن کو نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. ہم اپنے حساب سے چلیں گے نا، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے. ہم نے کوئی ٹھیک ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور ہمارا بڑی ایک رسپیکٹ کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور وہ آگے بھی انشاءاللہ رہے گا. اور اس رسپیکٹ کا اس نمبر گیم سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. الیکشن اپنا اپنا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، الیکشن اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ مخصوص نشستیں اس کے نتیجے میں کچھ نکلیں گی؟ ویسے دیکھیں ویسے تو اصولی طور پہ تو لاک ہو جانی چاہیے جو 3 دن کے بعد ہو جاتا ہے، مگر اگر یہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے، اگر ان 6 کے بدلے بھی کلیم کریں تو پھر ایک پیپلز پارٹی کی بھی جائے گی، جے یو آئی کی بھی جائے گی، ایم کیو ایم کی بھی جائے گی، پھر 3 اضافی بھی سیٹیں لے لیں ان کے بدلے. مگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں یہ کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ جو ان سے بات کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والا، دیکھیں یہ سارے اس وقت سسٹم میں آن بورڈ ہیں. اور دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو کس لیے بیٹھے گی؟ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے اور باقی معاملات ہیں. تو پاکستان میں یہ دوبارہ سے وہ جو پی ٹی آئی کی ایگزٹ کے بعد دور شروع ہوا تھا وہ یہ دوبارہ وہی کر رہے ہیں. میں ایک بات صاحب کو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ حکومت اپوزیشن اگر آپ ٹھیک طرح کریں، چھوڑیں حکومت کو 2 منٹ کے لیے، آپ کے پاس اپرچونٹی تھی 27ویں آئینی ترمیم میں، اگر آپ بیٹھے ہوتے اندر آپ الیکشن کا قانون اپنی مرضی کا تبدیل کروا سکتے تھے. آپ چیف الیکشن کمشنر کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اپنی کروا سکتے تھے نہیں کروا، اس لیے کیونکہ کوشش کر سکتے تھے. نہیں 26ویں آئینی، میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں کیسے کروا سکتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم یہ بنانے کے لیے جا رہے تھے یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم علیحدہ ہو جائیں گے، ادروائز ہم باقی مسودے سے ہم ایگری کرتے ہیں. تو ہم نے پھر والا کام نہیں کیا. میں آپ کو بتا یہ بہت ہوتا ہے، یہ ان کے پاس تو بہت ووٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنا کام کروا لیتی ہیں. بات یہ ہے کہ افیکٹو اپوزیشن انہوں نے کرنی ہے نا. بات یہ ہے کہ
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ملک کے اندر الیکشن اچھے ہونے چاہیے, بہتر ہونے چاہیے, تو ان کو تجویز لانی چاہیے اور الیکشن ایکٹ کو ہم اس کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جی ہم نہ کمیٹیوں میں جائیں گے, نہ ہم جو ہے وہ, اس سے ٹھیک ہے ملک کا نقصان ہے, پی ٹی آئی کا بھی نقصان ہے, اور یہ جو بہت سارے جو ان کی لیوریج ہے یہ اس کو یہ بات بتائیں, یہ بات صحیح ہے جب اسمبلی میں اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی قانون سازی کے پروسیس میں, اور آپ جیسے سنجیدہ سیاستدان تو پیچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن آگے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کافی ہلڑ بازی چل رہی تھی, تو جب آپ کسی کو سنیں گے نہیں اسپیچ میں کرتے ہوئے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے یا وہ کس طریقے سے ہاتھ بڑھا رہا ہے, تو پھر آگے اس پہ آپ ریفلیکٹ کس طرح سے کریں گے. اور اب اس الیکشن کے نتیجے کے بعد آپ لوگوں کی جو آپس میں مذاکرات یا کوئی مل بیٹھنے کا ایک وہ تھا حکومت اور اپوزیشن کا, کیا کوئی رستہ باقی ہے ابھی؟ دیکھیں ابھی اوور آل اس وقت سیاست جس روش پہ ہے نا, وہ تو دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس الیکشن سے پہلے بھی ایک دن پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ واضح ہے کہ بات کرتے ہیں, مگر ابھی تک اس بات کا ماحول نہیں بن رہا. دیکھیں ہم سیاست کا خود مل کے گلا گھونٹ رہے, یہ ہمیں اس چیز کا بلیم کر رہے ہیں, مگر سیلف ریفلیکشن انہوں نے بھی کرنی ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد اس سیاست میں کتنی سپیس انہوں نے اپنی لوز کی ہے, اور فردر 28ویں 29 میں کتنی لوز کر جائیں گے. لیکن اس کی ایک ریزن یہ بھی تو نہیں ہے کہ اب یہاں پر عمیر خان نیازی صاحب بیٹھے, ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, سلمان اکرم راجہ کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی کہ 4 لوگ ایک ہی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن بیانات ہر کسی کے مختلف ہیں. نہیں, مگر پالیسی اسٹیٹمنٹ کس کی طرف سے آنا ہے, وہ تو عمران خان کا چل رہا ہے نا. دیکھیں اور وہ کس نے بتانا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا؟ وہ ملاقات ہوگی تو ہوگی, وہ تو آپ نے کیا کیا ہوا ہے وہ حالات دیکھ لیں. لیکن میسج آنا ہوتا ہے تو رات کے 1 بجے بھی آ جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کلیئرٹی نہیں آتی. وہ دن گئے, دیکھیں فیملی کے ساتھ پچھلی ملاقات پہ کیا کیا, بہنوں والا آپ حالات دیکھ لیں, وہ دیکھیں ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے. تو دیکھیں یہ تو ہماری سیڈ ریالٹی ہے پولیٹکس کی, مگر دیکھیں وقت گزر جاتا ہے. ہمیں کیا ہے, دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں جو عفنان بھائی بات کر رہے ہیں نا, بات چیت بالکل ہو سکتی ہے, مگر بات چیت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم تھوڑا سا اور پولیٹیکل پارٹیز نقصان اٹھائیں گی. ہم سبق نہیں سیکھ رہے نا, ہم نے پاس سے سبق سیکھا ہے. ہم جب بالکل دیوار کے ساتھ سارے لگ جائیں گے نا, پھر سارے اسی طرح جیسا وہ بیٹھے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی, پھر ہم سب کو خیال آ جائے گا, سب ہم اچھے ہو جائیں گے. میں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں پاور پارلیمنٹ کے پاس آئی ہے, عدلیہ کی طرف سے. جو دیکھیں مین چیز بینچ بنانا اور اپائنٹمنٹ آف دا ججز, یہ ساری کدھر آئی ہے, پارلیمنٹ کے پاس آئی ہے, جدھر ان کی بھی نمائندگی موجود ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے لوز کیا اسپیس, ہم نے لوز نہیں کی. لوز اسپیس ہم نے کی تھی 2018 میں, جن کمپرومائزز کو کیا گیا تھا آپ کی حکومت کی طرف سے حکومت میں آنے کے لیے. بات یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ بات سمجھیں, دیکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو شروع میں بہت زیادہ تلخیاں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ چل ہے نا سسٹم, تو پھر بہت سارے ایسے کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے تھے وہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں لوگ لا کے اڈیالہ پہ حملہ کر کے اسلام آباد, اس طرح آپ کی دال نہیں گلے گی. ٹھیک ہے.